جی تو ابھی ہم پہنچے ہیں مسجد عائشہ. آپ حرم پاک سے جیسے باہر نکلے تھے، آپ کو جہاں پہ ٹیکسیز وغیرہ ملیں گی نا، تو وہ ٹیکسیز آپ کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں مسجد عائشہ. ٹیکسیز بھی ہے، بس بھی ہے، لیکن زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیکسی کا استعمال کر لیتے ہیں کہ ٹیکسی پہ آپ کو 5 ریال پر پرسن لیتے ہیں یہاں سے، اور جو بس ہے وہ 4 ریال کی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کارڈ وغیرہ ان کا بنتا ہے بس سروسز کا، پبلک ٹرانسپورٹیشن کا. اگر تو وہ آپ کے پاس کارڈ ہوگا تو آپ کو 4 ریال میں بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جیسے ہم لوگ آتے ہیں تو ہمارے پاس وہ کارڈ نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے وہ ٹیکسی ٹھیک ہے. جو ہے وہ ہم سے لیتی ہے 5 ریال پر پرسن، اور 5 ریال کے حساب سے آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ایک ٹیکسی کروا لیں. 4 لوگ ہیں تو آرام سے ٹیکسی میں آ جاتے ہیں. بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ہم لوگ زیادہ تھے تو ہم نے بڑی گاڑی کروا لی تھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5 ریال آنے کے اور 5 ریال جانے کے، ٹوٹل 10 ریال لیتے ہیں. آپ کو مسجد عائشہ لے کر آتے ہیں اور مسجد عائشہ سے واپس لے کے جاتے ہیں. اور جو لوگ بھی عمرہ کی نیت کرتے ہیں ان کے لیے یہاں آنا فرض ہے کہ یہاں آ کر وہ احرام باندھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور یہاں پہ 2 نوافل ادا کرتے ہیں عمرے کے اور شکرانے کے. پڑھنے کے بعد پھر ہم دوبارہ مسجد حرام جائیں گے اور وہاں سے دوبارہ پھر ہم عمرہ سٹارٹ کریں گے. اور یہ مسجد کا تھوڑا سا اندر کا ویو ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور یہ مسجد عائشہ کا اندر کا ویو ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے جگہ، اور رائٹ سائڈ پہ یہ جو میلز ہیں ان کے لیے مختص ہے. اور یہ ہے مسجد عائشہ. اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے عمرے کی نیت سے ہیں اور سب اپنا احرام باندھ کر نوافل ادا کر رہے ہیں. یہاں سے نوافل ادا کرنے کے بعد سب لوگ جائیں گے حرم شریف اور وہاں پر اپنے عمرے کی ادائیگی کریں گے. تو نفل ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرنے کے بعد پھر ہم عمرے کے لیے نکلتے ہیں انشاءاللہ. جی تو مسجد عائشہ سے اب ہم حرم شریف میں آ گئے تھے، اور سامنے یہاں پر گاڑیوں نے ہمیں ڈراپ کیا، اور اس کے بعد ہم چلتے ہوئے اندر کی طرف آ گئے ہیں حرم شریف کے. اور اب یہاں سے اب ہم اپنا عمرہ سٹارٹ کریں گے. اور عمرہ کے لیے مسجد عائشہ جانا ضروری ہے، اور وہاں سے احرام باندھنا اور نیت کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے. تو اس کے بغیر آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو ابھی ہم چلتے ہیں بس اندر خانہ کعبہ کی طرف، حرم شریف کی طرف. تو پھر اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں، پھر صفا مروہ کے چکر، اور پھر جو نوافل ہیں وہ ادا کریں گے ساتھ میں. اچھا تو ابھی ہم حرم شریف کے اندر انٹر ہونے لگے تھے. تو یہ 79 گیٹ نمبر ہے، یہ مخصوص ہے. ویسے تو آپ کافی سارے گیٹ ہیں، لیکن یہ مخصوص ہے جو حرم شریف کی طرف جاتا ہے، جو آپ کو حرم شریف کے طواف کے لیے لے کے جائے گا نا، وہ یہ گیٹ نمبر ہے 79. تو اس کا یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے طواف کے لیے جانا ہے تو 79 گیٹ سے جانا ہے. باقی جو گیٹس ہیں اور ہیں تو وہ دوسرے ہیں، مطلب آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حرم شریف کے اندر مین جو جہاں طواف ہوتا ہے وہاں نہیں جا پاتے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اچھا تو اس گیٹ سے اندر 79 گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہوئے پھر یہ ایکسیلیٹر آئیں گی. جیسے آپ ایکسیلیٹر سے نیچے اتریں گے تو ماشاءاللہ سے سامنے آپ خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے، اور اب یہیں سے طواف سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی تو ہم نے خانہ کعبہ کے طواف کر لیے تھے 7 چکر پورے، اور اس کے بعد صحیح کا بورڈ لگا ہوا تھا، وہاں سے ہم اندر انٹر ہوئے ہیں. اور ابھی ہم صحیح کی طرف جا رہے ہیں. صفا اور مروہ کے جو چکر ہیں اب وہ لگانے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اس طرح سے ہم نے 7 چکر لگانے ہیں، اور 7 چکر لگانے کے بعد پھر ہم حلق کریں گے، اور انشاءاللہ پھر 2 نوافل ادا کریں گے وہاں پہ، اور اس کے بعد ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہوگا. یہ اب صفا مروہ کے لیے جا رہے ہیں صحیح. یہ وہ مقام ہے، وہ پہاڑی ہے صفا مروہ والی، اور یہاں سے ہم نے صفا اور مروہ کے درمیان یہ راستہ ہے، اور ایک طرف سے جاتے ہیں اور دوسری طرف ٹرن لے کے دوسری طرف سے آتے ہیں. تو اس کے ابھی ہم نے 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اس طرح ہمارے 2 چکر ہو جائیں گے، اور ہم نے اس طرح سے 7 چکر لگانے ہیں، اور لگا کے اور انشاءاللہ پھر آگے نوافل ادا کریں گے. نوافل ادا کر کے پھر حلق کروائیں گے. صفا اور مروہ کے درمیان یہ گرین لائٹس آتی ہیں،
یہاں پر آپ نے چلنا نہیں ہوتا، تھوڑا سا بھاگنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے سائن کے لیے یہ گرین لائٹس لگائی ہوئی ہیں تاکہ سب کو آئیڈیا ہو کہ کس جگہ سے چلنا ہے اور کس جگہ سے بھاگنا ہے. اور یہ لائٹ جہاں پہ ختم ہوں گی اس کے بعد پھر ہم نارمل چل سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ یہاں سے تھوڑا سپیڈ میں بھاگنا نہیں، مطلب کہ تیز رفتار میں ذرا ہو. اچھا، تو یہ گرین کلر کی لائٹ آپ کو دونوں طرف ملے گی، مطلب صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف، دونوں طرف ہی، دونوں جگہ سیم مقام ہے. اور یہ دیکھیں، اور آپ کو دوسری طرف بھی لائٹ نظر آئے گی گرین کلر کی. اس طرح سے دونوں طرف سے جب بھی اس مقام پر آئیں گے تو ہمیں اپنی سپیڈ جو ہے وہ تیز کرنی ہوگی، دوڑنا ہوگا. یہاں پہ یہ دیکھیں سب لوگ نا تو یہ بھاگتے ہوئے بھی کراس کر رہے ہیں. جی، تو صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانے کے بعد جو 7واں چکر ہمارا اینڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مروہ کا مقام. اور یہ مروہ کی پہاڑی ہے جو اس کا ٹاپ ہے، اور انہوں نے تھوڑا سا نشانی کے طور پر یہ چھوڑا ہوا ہے مروہ کا مقام. اور یہاں پر ہم نے اپنے 7 چکر مکمل کیے اور پھر اس کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے یہیں پر مروہ پہ. اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے حلق کے لیے، حلق کروا کے اپنا سر کے بال کٹوا کے، اور اس کے بعد ہمارا عمرہ کمپلیٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ قبول فرمائے. جی، تو ماشاءاللہ ہم نے اپنا عمرہ کمپلیٹ کر لیا اور شکرانے کے 2 نفل مروہ پہ پڑھ کے اب ہم ایگزٹ کی طرف باہر نکل آئے ہیں. اور میں آپ کو یہ جگہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ جیسے ہی صفا مروہ سے باہر نکل کے ایگزٹ کی طرف سے آگے آئیں گے نا، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو ایک بڑھیا عورت جو تھی وہ ان پر کوڑا پھینکتی ہوتی تھی. تو اب وہ والی جگہ تو نہیں، لیکن یہ انہوں نے نا ساری کنسٹرکشن دوسری نہیں کر دی ہے. لیکن بھی یہ مقام کافی سارے لوگوں سے مطلب پتہ چلا ہے کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکتی ہوتی تھی. تو میں نے کہا ساتھ آپ کو اس کی بھی زیارت کروا دوں.